ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت آج انٹرٹینمنٹ اور آج نیوز کی خصوصی سیری نشریات میں ہوں آپ کا میزبان سید فرحان علی وارث. جن لوگوں نے ہمیں بھی جوائن کیا ان کو بتاتے چلیں کہ آج ہمارا موضوع ہے میاں اور بیوی کے حقوق و فرائض. ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا عابد رضوی صاحب اور علامہ کرامت عباس حیدری صاحب. عابد رضوی صاحب یہ بتائیے کہ میاں اور بیوی کے ایک دوسرے پہ کیا حقوق اور فرائض ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میاں اور بیوی یہ ہمارے معاشرے کی بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں کہ فرد سے معاشرہ بنتا ہے اور افراد پیدا ہوتے ہیں میاں بیوی کے اس تعلق سے. اور قرآن کریم فرقان حمید کے اندر سورہ نساء میں بڑی تفصیل سے ان کے حقوق کو بیان کیا گیا. لیکن ان حقوق سے پہلے سورہ مبارکہ کی پہلی آیت کی طرف اگر ہم نظر کریں تو قرآن کریم فرقان حمید سورہ نساء کی پہلی آیت مبارکہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، دو باتیں بتائی گئیں. ایک تو جنس کے اعتبار سے مرد اور عورت کو ایک دوسرے پر کوئی فضیلت نہیں. اچھا. تخلیق کے اعتبار سے تخلیق کے اعتبار سے فرمایا کہ ایک ہی جان سے تمہیں پیدا فرمایا اور تمہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، نفس واحد سے تمہاری تخلیق کی گئی. اب اس سے پہلے یہ حکم دیا گیا کہ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو. اس کے بعد پھر ایک ترتیب سے جو حقوق بیان کیے گئے ایک دوسرے کے، تو چونکہ میاں بیوی وہ گھر کی بنیاد ہیں اور معاشرے کی بنیادی ایک شے کی حیثیت رکھتی ہیں، تو ان کے حقوق بیان کرنے سے پہلے فرمایا کہ اللہ سے ان حقوق کی پاسداری میں ڈرو، ڈرتے ہوئے حقوق کا خیال کرو. تو اس کے بعد فرمایا الرجال قوامون علی النساء. ہمارے حافظ نعمان صاحب نے ابتدا میں انہی آیات ربانیہ کی تلاوت فرمائی اور اس میں یہ بتایا گیا کہ اب گھر جو ہے یہ ایک ادارے کی حیثیت رکھتا ہے، اس میں کسی نہ کسی ایک کو تو سربراہی دینی ہوگی. اور اللہ رب العزت کی طرف سے تخلیق میں جو خصوصیات جس فرد کو دی گئی ہیں یعنی مرد کو، اسے سربراہ بنایا گیا. اور سربراہ بنانے کے بعد دونوں کے حقوق بیان کیے گئے کہ مرد کے عورت پر کیا حقوق ہیں، عورت کے مرد پر کیا حقوق ہیں. تو مرد کو یہ کہا گیا کہ عورت کا نان نفقہ یعنی اس کی رہائش، اس کے اخراجات، اس کا لباس، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ عورت کو ادا کرے، اسے باہم پہنچائے اور اس کے ساتھ وہ اس کے ساتھ اس نے سلوک، اخلاق اور پیار محبت سے رہے. صحیح. یہ مرد پر لازم کیا گیا. اور عورت پر اس کے مقابلے میں کہا گیا کہ وہ مرد کی اطاعت و فرما برداری کرے تاکہ گھر کا جو ایک نظام ہے وہ چل سکے. صحیح. یہ تو ایک عقلی بات بھی ہے کہ کوئی بھی ادارہ اگر اس کے ایک سے زائد سربراہان ہو تو وہ قائم نہیں رہ سکتا، وہ چل نہیں سکتا. یقیناً کسی نہ کسی ایک کو سربراہ بنانا پڑے گا اور اس کی اطاعت و نگہبانی میں پھر باقی افراد ہر ایک اپنی ذمہ داری کو پورا کرے گا تو کام چلتے رہیں گے. اب عورت کو یہ کہا گیا کہ وہ گھر کی حفاظت کرے، مرد کے عزت کی حفاظت کرے، اپنے آبرو اور عصمت کی حفاظت کرے، گھر سے جو فرد نکلیں گے انہیں معاشرے کا بہتر اور کارآمد فرد بنائے. یہاں پر عورت کے حقوق کی جب ہم بات کرتے ہیں تو مرد کا جو سب سے اہم ترین ذمہ بنتا ہے عورت کی طرف، میں سمجھتا ہوں وہ ہے حسن اخلاق. رہائش تو ہمارے معاشرے میں عورت کو دی ہی جاتی ہے. صحیح. خوراک یا لباس یہ بھی اسے دے دیا جاتا ہے. کمی اور کوتاہی جہاں رہ جاتی ہے وہ حسن اخلاق، اس کے ساتھ خوش اخلاقی اور خوش اسلوبی سے پیش آنا. یہ مرد پر میں سمجھتا ہوں عورت کا سب سے بڑا حق ہے. اگر وہ پیار محبت سے، عفو و درگزر سے، اچھے طریقے سے معاملات کو سر انجام دینا چاہے اور وہ ایسا کر لے تو پھر وہ ایک بہترین گھر اور اس گھر سے ایک بہترین معاشرہ بنا سکتا ہے. اس کے مقابلے میں عورت اس کی اطاعت کرے، اس کے عزت کی حفاظت کرے، اس کے مال کی حفاظت کرے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت کا انتقال اس حال میں ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا. اور اس کے مقابلے میں اگر وہ اطاعت نہ کرے، نافرمانی کرے، تو فرمایا جس عورت کا شوہر اس حال میں سو جائے کہ وہ اس سے ناراض ہو تو اس عورت پر جو ہے فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے اور اسے جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا. اب مرد کی ہم بات کریں تو مرد کو حاکمیت تو دے دی گئی، سربراہ بنایا گیا، بس سبب اس کے کہ وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے، ضروریات کو پورا کرتا ہے، ذمہ داری اس کے کندھوں پر ڈال دی گئی. عورت صنف نازک ہے لیکن اس کے ساتھ اسے یہ کہا گیا کہ اب اس نے جو ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے یا اپنی اطاعت کروانی ہے تو اس میں اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتا رہے، اللہ کا خوف اس کے دل میں ہو. وہ کوئی بھی حکم دے تو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی روشنی میں دے، اور اگر وہ زیادتی کرے گا تو پھر ان اللہ علیم خبیر، اللہ پہ دیکھنے جاننے والا ہے. ہو سکتا ہے آپ
عورت اٹھ کر آپ سے کوئی مباخذہ نہ کر سکے، نہ پوچھ سکے، نہ کہہ سکے، لیکن رب تو دیکھ رہا ہے، وہ پھر بہتر حساب کتاب کرنے والا ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جہاں آپ نے گفتگو فرمائی، یہیں سے میں علامہ کرامت عباس حدیث صاحب کی طرف آتا ہوں کہ جو عورتیں شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے، اور جو شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ تلخ رویہ اختیار کرتے ہیں اس کے لیے قرآن یا اللہ کا ارشاد فرماتا ہے، اسلام ہمیں کیا حکم دیتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آج کا عنوان ہمارے معاشرے کی اہم ترین ضرورت ہے۔ اب میں آتا ہوں بھائی کے سوال کی طرف۔ اس سوال کا سب سے بہترین جواب ہم کیا دیں گے؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میرے نبی نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو جناب علی علیہ السلام نے ایک جملے میں ان تمام حقوق کو گویا سمیٹ دیا۔ سرکار نے پہلے خطاب مردوں سے کیا، پھر خاتون سے کیا، اور کہا کہ خبردار، ان الفاظ سے نیز و بلا، خبردار اپنی خواتین کو کنیز نہ سمجھنا، اللہ اکبر، اپنی خواتین کو کنیز نہ سمجھنا، ورنہ تم کنیز کے شوہر کہلاؤ گے۔ اللہ، تم جتنے اس کی عزت گھٹاؤ گے وہ تمہاری گھٹے گی۔ کسی اپنی بیوی عمر سے کہا اپنی زوجہ کو کنیز نہ سمجھنا، اسے پاؤں کا جوتا نہ سمجھنا، اسے کنیز نہ سمجھنا، وگرنہ تم کنیز کے شوہر کہلاؤ گے۔ اور پھر خواتین سے مخاطب ہوئے کہ خبردار اگر آپ صاحب ثروت ہوں، دولت مند ہوں، اور کسی غریب سے رشتہ ہو جائے تو اپنے شوہر کو غلام نہ سمجھنا، ورنہ تم غلام کی کنیز کہلاؤ گے۔ یعنی اس کا میرے مولا علیہ السلام کائنات یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ آپ جتنی عزت دو گے وہ تمہاری عزت ہے۔ سب سے پہلا رشتہ جو دنیا میں قائم ہوا، جناب سید فرحان علی وارث صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کے، میں روز دعا کرتا ہوں کل مسلمین و مسلمات کے لیے، عالمین کے لیے، اور بالخصوص آپ کے اس چینل کی کاوش کے لیے۔ دیکھیں پھر سب سے پہلا جو رشتہ قائم ہوا، یعنی بیٹی، بیٹا، چچا، یہ سارے رشتے بعد میں، کائنات کا سب سے پہلا رشتہ کیا ہے؟ میاں اور بیوی کا، جناب آدم اور جناب حوا، یہ کائنات کا سب سے پہلا رشتہ قائم ہوا، میاں اور بیوی کا۔ بیوی خون سے نہیں ہے، بڑا اہم جملہ کہہ رہا ہوں، بڑا اہم جملہ کہہ رہا ہوں، بہت اہم جملہ۔ بیوی آپ کے خون سے نہیں ہے، مگر ہر خون کا رشتہ اس کی وجہ سے ہے۔ اللہ، بیوی آپ کے خون سے نہیں ہے، بیوی سے آپ کا خون کا رشتہ نہیں، بیوی سے آپ کا نکاح کا رشتہ ہے، نکاح ہے تو وہ آپ کی زوجہ ہے، وگرنہ وہ آپ کے لیے غیر محرم ہے۔ اب اس رشتے کی وجہ سے آگے سارے رشتے ہیں، وہ جو نسل چلے گی۔ اب اسی طرح کہا گیا کہ ایک خاتون کی زندگی کے 3 حصے ہیں، پہلے وہ کسی کی بیٹی ہے، پھر وہ کسی کی زوجہ ہے، پھر وہ کسی کی ماں ہے۔ پھر میں مرد پہ بھی کہوں گا، پہلے وہ کسی کی بیٹی ہے، پھر وہ زوجہ ہے، پھر وہ کسی کی ماں ہے۔ جب وہ کسی کی بیٹی ہے تو اپنے باپ کے لیے رحمت ہے، اللہ اکبر۔ جب وہ بیٹی ہے تو اپنے باپ کے لیے رحمت ہے۔ جب وہ زوجہ ہے تو اپنے شوہر کے ایمان کا حصہ ہے، اور جب وہ ماں ہے تو جنت اولاد کی اس کے قدموں تلے ہیں۔ تو پھر میں رہے بغیر نہیں رہ سکتا، کہے بغیر کہ میرا سلام ہو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جناب رسول خدا کی دختر پاک پر، کہ آپ رحمت ہیں تو کس کے لیے؟ رحمت للعالمین کے لیے۔ آپ اگر ایمان کا حصہ ہیں تو کس کا؟ جو شوہر کل ایمان ہے۔ اور اگر آپ جنت کی، یعنی آپ کے قدموں تلے جنت ہے تو کن کی؟ پوری کائنات کی جنت جن کے قدموں تلے ہے۔ یہ ہے ایک، یہ تو ان بہت بڑی ہستیوں کی بات۔ ہم آتے ہیں معاشرے کے حقوق پر۔ اس پر مجھے اختر چنیوٹی مرحوم کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، علامہ کی نظر بھی کر رہا ہوں اور تمام کی اور آپ کی بالخصوص، کہ عورت کو کبھی ہیچ سمجھنا نہ خدا را، عورت کو کبھی ہیچ نہ سمجھنا نہ خدا را، عورت کو کبھی ہیچ سمجھنا نہ خدا را، عورت کبھی مریم، کبھی حوا، کبھی زہرا۔ اللہ اکبر۔ لیکن چونکہ عصمت کا معیار اور ہے، یہ جن کے میں نے نام لیے، جن کا اختر چنوٹی نے ذکر کیا، وہ عصمت کے اس درجے پر تھی جہاں ہماری خواتین نہیں ہیں، اور وہ مرد، ہم اس معاشرے کے جو مرد ہیں وہ اس درجے پر نہیں ہیں جہاں رسول خدا یا جناب مولا کائنات یا اب آتی ہیں اس مرد۔ اگر کوئی خاتون اپنے شوہر نامدار کی گستاخی کرے تو اس کے بارے میں احادیث رسول موجود ہے کہ فرشتوں سے بھی پہلے خود اللہ لعن کرتا ہے اس انسان۔ دیکھیں شوہر کا ایک اللہ نے حاکم قرار دیا، قرآن کی جیسے مولانا فرما رہے تھے، نصاب پر حاکم قرار دیا، وہ اس کا شوہر بھی ہے، وہ اس کا حاکم بھی ہے، اور کہنے میں ہے کہ اس کا مجازی خدا بھی ہے۔ تو اب جہاں اتنے محکمات حکم ہیں، میں بیٹیاں ناراض نہ ہونا، میں یہ آپ کے خلاف بات نہیں کر رہا، میں آپ کے حق میں بات، اور مرد حضرات ناراض نہ ہوں، ان کے لیے فرامین آگے موجود ہیں، کیونکہ اسلام میں ایکول حقوق ہے۔ اللہ
اور میرا پاک رسول اور یہ پاک شریعت اور یہ پاک قرآن کسی کے حق تلفی کا حکم نہیں دیتا. یہی میرے نبی فرما رہے ہیں کہ اسلام میں عورتوں اور مردوں کے حقوق برابر ہیں. واحد میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لاکھوں سلام اپنے آقا پر، میرے نبی پاک کی شریعت ہے جہاں پر مرد اور عورت کے حقوق ایک جیسے ہیں. یہ رشتوں کے حقوق بتائے جا رہے ہیں. اچھا، خاتون وہ جو بے ادبی کرے اس کے لیے سزا مقرر کی، اور اس مرد کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیاستہ میں موجود ہے ان جملوں سے کہا کہ جو اپنی خاتون خانہ پر، جو اپنی زوجہ کو کمتر سمجھے یا اس پر اپنے آمریت دکھانا چاہے یا اپنی ذاتی زندگی کے ملوکیت دکھانا چاہے تو اللہ کا ناپسندیدہ ہے وہ. کیونکہ جس نے پہلا حق ادا نہیں کیا وہ آگے حق ادا کیا کرے گا؟ یعنی پہلا حق ہے زوجہ کا، وہی ادا نہیں کیا تو وہ بچوں کے حقوق کیا ادا کرے گا؟ جس کو اپنی زوجہ کے حقوق غصب کرنے کی عادت پڑ جائے وہی بیٹیوں کے حقوق بھی غصب کرے گا، آگے اولاد کے بھی حقوق غصب کرے گا. کیونکہ مزاج بن چکا ہے حقوق کے غصب کا. اور اسلام میں حقوق کے غاصب کی سزا، مولانا تشریف فرما ہے، اللہ نے واضح فرمایا کہ حقوق کے غاصب کی سزا جو ہے وہ اللہ کے ہاں موجود ہے. وہ نبی کی شریعت میں موجود ہے کہ حقوق اللہ کا، حقوق رسول اللہ کا، حقوق اہل بیت کا، حقوق عزت صحابہ اکرام کا، حقوق اولیاء کا، کسی کا بھی جو حق ہے آپ اس کے حقوق کے غاصب نہ بنے. اسی طرح ایک جملہ میں اور عرض کر کے آپ سے آگے بڑھاتے بات کو کہ جناب امام حسن علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل، نواس رسول، جگر گوشہ بطول، جو تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پلے ہیں. آپ کا ایک ارشاد پاک ہے، آپ سے کسی نے پوچھا کہ مولا سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ تو کہا کہ میرے بابا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا بہادر وہ ہے جو معاف کرنا جانتا ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ نہیں کہ جو سروں کے انبار لگانا جانتا. اگر خاتون سے غلطی ہو جائے تو شوہر کو چاہیے کہ معافی دے دے، اور اگر کہیں شوہر نامدار سے کچھ الفاظ ایسے ادا ہو جائیں، یعنی ہمیں لے کے چلنا. یہ روح اور جسم کا تعلق ہے. اگر ماں، اگر شوہر اور بیوی لڑیں گے تو اولاد پہ اس کے کیا اثر ہوں گے؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. علامہ کرامت عباس حیدری صاحب اور عابد رضوی صاحب بہت خوبصورت انداز سے ہماری رہنمائی فرما رہے تھے. یہاں میں چونکہ میں بھی ظاہر شادی شدہ ہوں، میری بھی زوجہ ہیں، اور بہت سارے لوگ جو شادی شدہ ہیں ان کو بس ایک میسیج دینا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کی اجازت ہو کہ دیکھیے انڈرسٹینڈنگ کیا ہوتی ہے. انڈرسٹینڈنگ یہ نہیں ہوتی کہ ہم ایک دوسرے کو کتنا جانتے ہیں، بلکہ رشتوں کو اگر جوڑنا ہے تو یہ ذہن میں رکھیں، انڈرسٹینڈنگ اس بات کو کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی غلطیوں کو کتنا معاف کرنا جانتے ہیں. بس یہ سوچ لیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی سمجھ جائے گی. ناظرین، یہ سیگمنٹ ابھی چلتا رہے گا، وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں. دیکھتے رہیے باران رحمت. اسی موضوع پہ دوبارہ سے شروع کریں. السلام علیکم، ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت، آج انٹرٹینمنٹ کی سحری نشریات، اور اب اس وقت موجود ہیں کچن کے اندر. اور کہا جاتا ہے کہ جہاں مام تھا وہاں ڈالڈا. جب بھی دسترخوان سجتا ہے، اور افطاری میں خاص طور پر جب پکوڑے اور کباب تلے جاتے ہیں تو رمضان میں ہم خاص طور پہ ڈالڈا بناسپتی اور ڈالڈا کوکنگ آئل کو یاد کرتے ہیں. اور افطار کے دسترخوان پر جب تک جامع شیریں نہ ہو تو دسترخوان پر کوئی کمی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ جامع شیریں جو ہے ہر دسترخوان اور ڈائننگ ٹیبل پہ افطار کے وقت افطار کی رونق میں اور مزید اضافہ کر دیتا ہے. اور جب سحر و افطار کے وقت، اور جب ہم آل پرس کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ظاہر ہے جب ہم نے روزہ رکھنا ہے تو انرجی بھی چاہیے، تو آل پرس کا استعمال دودھ کی صورت میں ہم کرتے ہیں. اور وائٹامن سی کی جہاں بات ہو، انرجی کی بات ہو تو ہم ٹینک اپنے ذہن میں لاتے ہیں. اور جب کچن کی بات ہو تو ہمارے سامنے ایلسا قاضی صاحبہ بھی ہوتی ہیں. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. ایلسا، بہت آپ شارٹ ریسیپی بتاتی ہیں، بہت جلدی بتاتی ہوں کہ سحری میں وقت کم ہوتا ہے. آج کون سی ریسیپی ہے جو آپ بتائیں گے؟ جی، آج بھی میری شارٹ ہی ریسیپی ہے. اچھا، کوشش یہی ہوتی ہے کہ میری شارٹ اور بہت جلدی بننے والی ریسیپیز ہوں. تو آج جو میں بنانے جا رہی ہوں آلو کے پین کیکس. آلو کے پین کیکس؟ آلو کے پین کیکس آپ نے یوزولی نارملی کھائے ہوں گے کہ میٹھے پین کیکس کھاتے ہیں بچے چاکلیٹ کے ساتھ اور بنائے ہوئے، لیکن میں آج بناؤں گی چٹپٹے سے آلو کے پین کیکس، تاکہ کیونکہ آلو ہیلدی ہوتا ہے اور بچے آرام سے کھا سکتے ہیں. ہاں، اور آرام سے. یہ ان بچوں کے لیے بھی ہوتا ہے جو کھانا نہیں کھاتے، کھانے کے چور ہوتے ہیں، وہ بھاگ جاتے ہیں کھانا کا نام سنتے ہی. تو یہ ان کے لیے مزے سے یہ آپ آلو کے ساتھ مکس کر کے چٹپٹا سا بنا کے تو بچے بڑے مزے سے کھاتے ہیں. کیچپ کے ساتھ آپ دے دیں اس کو، فرائز کے ساتھ، چپس کے ساتھ دے دیں تو بڑے مزے سے کھاتے ہیں. تو جی ہم ریسیپی کی طرف چلتے ہیں. ریسیپی میں میری بڑی
انگریڈینٹس بھی بڑے ایسے ہی ہیں کہ جو آپ گھر پہ آرام سے آپ کو مل جائیں گے, کوئی اتنے مشکل نہیں ہے. آلو سب سے پہلے آپ نے لے لینا ہے, آلو کو آپ نے بوائل کر لینا ہے, پھر میش کر لینا ہے. میں نے ابھی تقریباً 2 عدد آلو لیے بڑے سائز کے, اس کو میں نے میش کر لیا اچھے سے. اور میرے پاس موجود ہے بیسن کا آٹا, اور چاپ کی ہوئی فائن چاپ کی ہوئی میرے پاس پیاز ہے, اور نمک ہے, کالی مرچیں ہیں, زیرہ ہے, لال مرچ ہے, اور کارن فلاور ہے. اب میں ان انگریڈینٹس کو سب کو مکس کر لوں گی اور اچھے سے اس کا ایک پین کیک بنا لوں گی. پیاز آپ اپنی مرضی کے حساب سے رکھیں, میں نے زیادہ پیاز ایڈ نہیں کیا. آپ تقریباً اس کو بالکل 1 سے 2 ٹیبل اسپون آپ پیاز لے لیں, اور میں بیسن لے لوں گی اس کے اندر 3 ٹیبل اسپون. جی, بیسن اس کے اندر بڑا اہم انگریڈینٹ ہے, کیونکہ وہ اچھے سے آپ یہ کوانٹٹی رکھیے, اس میں کتنے پین کیکس بن جائیں گے؟ اس کے اندر تقریباً 2 سے 3 پین کیکس بن جائیں گے. جی, وہ پہلے اس کا سائز بڑا چھوٹا سا ہوتا ہے, جب آپ اس کو آئل کے اندر فرائی کر رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ اس کی جو سائز ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے. تو میں نے اس کے اندر تقریباً 3 ٹیبل اسپون میں نے بیسن ڈال دیا. بیسن بڑا اہم انگریڈینٹ ہے, بیسن آپ زیادہ ایڈ کریں گے اس کے اندر. اور کارن فلاور میں لے لوں گی 1 ٹیبل اسپون. ٹھیک ہے. اور جی, اس کے بعد ہم لال مرچیں حسب ضرورت میں لے لوں گی, بالکل 1 ٹیبل اسپون لے لوں گی. یہ بھی حسب ذائقہ لینی ہے. جی, حسب ذائقہ. اور میں زیرہ لے لوں گی, تھوڑا سا سفید زیرہ, اور کالی مرچیں بھی بالکل تھوڑی سی, زیادہ نہیں, سیزننگ جیسے کہتے ہیں, کالی مرچیں. اور نمک میں نے 1 ٹیبل اسپون لے لیا ہے. ٹھیک ہے جی. اب ان سب انگریڈینٹس کو آپ نے پانی بھی ایڈ کرنا ہے, کیونکہ پانی نہیں ہوگا تو اس کی مکسنگ اچھی نہیں ہوگی. پانی آپ اس کے اندر آدھا کپ ایڈ کر دیں. آدھا کپ, ٹھیک ہے جی, بالکل. اب اس کو آپ مکس کریں گے. جی, اچھے سے میں ان کو مکس کروں گی. آپ اتنے مکس کریں, پھر ہم آپ کی طرف آتے ہیں. جی, بالکل. ٹھیک ہے, تب تک یہ تیار بھی ہو جائے گا اور ملاقات سے بات بھی ہو جائے گی. جی ناظرین, ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ مرد اور عورت کے یعنی میاں بیوی کے حقوق اور فرائض کے حوالے سے چل رہا ہے. ہمارے ساتھ عابد رضوی صاحب موجود ہیں اور علامہ کرامت عباس حیدری صاحب موجود ہیں. عابد رضوی صاحب سے سوال یہ ہے کہ بیوی کن صورتوں میں, یعنی دیکھیں اللہ کا پسندیدہ عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان مرد اور عورت شادی کر لیں, اور ناپسندیدگی میں ہوتی ہے ان کی علیحدگی ہو جائے. تو لہٰذا ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمام جوڑوں کو سلامت رکھے, لیکن کبھی جو مجبوریاں ایسی آ جاتی ہیں اس میں ہم کیا رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں کہ جو کن صورتوں میں بیوی جو ہے وہ شوہر سے علیحدگی اختیار کر سکتی ہے, اور کن وجوہات کی بنا پر شوہر بیوی سے علیحدگی اختیار کر سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرحان بھائی, جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ بہتر اور افضل تو یہ ہے کہ یہ ایک رشتہ محبت قائم رہے. جی. اور شادی کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح سے متعلق فرمایا کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منا. نکاح میری سنت ہے, جو اس کی طرف رغبت نہ کرے وہ پھر کامل ہم میں سے نہیں. اچھا, جب یہ رشتہ طے پا جائے تو اب اسے نبھانا, اس کے لیے شریعت نے پھر حقوق بیان کر دیے کہ یہ تمہارے فرائض اور تمہاری ذمہ داریاں ہیں, یہ تم نے پوری کرنی ہے. مرد سے کہا گیا, اور کچھ فرائض اور ذمہ داریاں عورت پر رکھ دی گئیں کہ یہ تم نے پورے کرنے ہیں, اور انہیں تم پورا کرتے رہو گے تو یہ رشتہ محبت چلتا رہے گا. اب اس میں علیحدگی یا ناچاکی کی صورت وہ بنتی ہے کہ دونوں فریقین میں سے کوئی ایک فرد اپنے حقوق اور فرائض کو ادا نہ کر رہا ہو. یعنی مرد کو یہ کہا گیا کہ وہ نان نفقہ دے, وہ ان کی رہائش کا بندوبست کرے, عزت و احترام سے رکھے. اگر مرد اپنے ان فرائض کو پورا نہیں کرتا, اس میں کوتاہی کرتا ہے کہ وہ نفقے خرچے کی ذمہ داری نہیں اٹھاتا, وہ مناسب رہائش نہیں دیتا, وہ لباس فراہم نہیں کرتا اپنی استطاعت کے مطابق, یا پھر وہ حسن سلوک اور عزت و احترام سے نہیں رکھتا, اور صورتحال یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ اپنی کوتاہی کا اعتراف کرنے کے بجائے اس پر ڈٹ جاتا ہے, ہٹ درمی دکھاتا ہے, خاتون کا اس کے ساتھ رہنا مشکل ہو جاتا ہے, تو پھر شریعت نے اب اسے اجازت دی ہے کہ وہ ایک علیحدگی کا راستہ اختیار کر کے خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے. اور مرد کے لیے یہ رکھا گیا چونکہ اسے حاکمیت دی گئی, اسے عورت پر فضیلت دی گئی, تو اس سے یہ کہا گیا کہ جب اس کے معاملے میں حق تلفی ہو, یعنی خاتون اس کی عزت و آبرو کی حفاظت نہ کرے, اپنی عصمت کی حفاظت نہ کرے, اس کی اطاعت نہ کرے, تو کہا پہلے تو اسے سمجھاؤ. اگر تمہیں خوف ہوگے وہ نافرمانی کر رہی ہے, پہلے تو پیار محبت سے بٹا کر اسے سمجھایا جائے کہ یہاں تم غلط ہو اور اس معاملے میں تم اپنی اصلاح کر لو. اور اگر وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر لے, اسے معاف کر دیا جائے. جیسے آپ نے کہا کہ ایک دوسرے کو کتنا آپ معاف کر سکتے ہیں, یہ بات اہمیت رکھتی ہے. اور اگر غلطی کا اعتراف نہ ہو, ہٹ درمی والی بات ہو, زیادتی والی بات ہو, تو پھر شریعت نے دوسرا راستہ دے دیا کہ خاتون سے پھر اپنے بستر کو الگ کر لیا جائے. یہ ایک تادیب ادب سکھانے کے لیے حکم دیا گیا, اور یہ سخت ترین حکم ہے کسی بھی عورت کے لیے. جو شادی شدہ لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد کہا گیا کہ پھر اگر اس سے بھی بات نہ بنے تو خاتون کو ادب سکھانے کے لیے قرآن کریم فرقان حمید کی آیہ مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اسے مارا جا سکتا ہے
لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ اسے سخت مار نہیں مارا جائے گا، اس کے چہرے پر نہیں مارا جائے گا، ایسی چیز سے نہیں مارا جائے گا کہ وہ نشان چھوڑ دے، بلکہ صرف ادب سکھانے کے لیے اصلاح کی نیت سے اسے ہلکی مار مار کر راہ راست پر لانے کی کوشش کی جائے گی۔ اور اگر یہاں بھی بات نہ بنے تو پھر شریعت نے ایک سیدھا سا اصول دے دیا ہے، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، کہ آپ حسن سلوک کے ساتھ جو حقوق و فرائض ہیں ان کی ادائیگی کرتے ہوئے معروف طریقے سے روکے رکھیں۔ اگر بات نہیں بن پا رہی، کوئی صورت باقی نہیں رہی، تعدیب کی تمام صورتیں اختیار کرنے کے بعد فرمایا او تسریح بِإِحْسَان، یا پھر آپ اس نے سلوک کے ساتھ چھوڑ دیں جسے ہم علیحدگی کہتے ہیں۔ ہاں، اللہ اس چیز سے سب کو بچائے کہ سب کے جوڑے سلامت رہیں، یہ تو دعا ہے۔ بہت خوبصورت انداز سے عابد رضوی صاحب نے رہنمائی فرمائی۔ ایک بہت اہم سوال ہے جو علامہ کرامت حیدری صاحب کی طرف میں لے کر آتا ہوں کہ قبلہ دیکھیے، جب انسان کی زندگی چل رہی ہوتی ہے تو بظاہر وہ اپنے بارے میں سوچتے ہیں، میاں اور بیوی، اگر وہ اچھا کر رہے ہیں تب بھی، اور اگر ان کی ناراضگی یا لڑائی ہو جائے تب بہت اہم سوال ہے کہ اگر ان کی اولاد ہے اللہ تو انسان کو پھر کیا صرف اپنے لیے سوچنا چاہیے؟ کیونکہ اگر میاں بیوی لڑے، یعنی گویا وہ ماں باپ بھی تو ہے نا خود، جی وہ جو میاں بیوی ہیں وہ اپنے بچوں کے ماں باپ بھی ہیں، ماشاءاللہ، تو اس سے اگر بچے ڈسٹرب ہو، یعنی نسل پوری آپ کی ڈسٹرب ہو سکتی ہے۔ اس معاملے میں ذرا روشنی فرمائیے گا کہ اس وقت ہمارے کیا حقوق و فرائض ہیں میاں اور بیوی کے اس وقت؟ بہت خوبصورت سوال، میں سمجھتا ہوں کہ اس سوال کے بغیر آج کا عنوان مکمل نہ ہوتا۔ دیکھیں، ابھی حافظ صاحب یہ فرما رہے تھے، میں گزارش کروں گا کہ اللہ نے بڑی آزمائشیں لی ہیں ان رشتوں سے۔ مثال اگر ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں تو اللہ سورہ تحریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ مثال ہے مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی۔ صحیح۔ اچھا، بڑی عجیب بات ہے، مثال ہے مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی، اور جب فرعون کی بیوی ہے اور نام ہے آسیہ، تو وہ مومنوں کے لیے کیسے مثال ہے؟ کہ انسانی ذہن کا سوال آتا ہے کہ مومنوں کے لیے کیسے مثال ہے؟ تو انہوں نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے شفقت فرمائی اور ان کو پالا۔ اب اللہ نے قانون بنا دیا کہ جو نبی سے مخلص ہوگا اللہ اس کو عزت ایسے دے گا چاہے وہ فرعون کی زوجہ کیوں نہ ہو۔ پھر بھی یہ کہا کہ یہ مثال ہے مومنوں کے لیے، ایک بات۔ اور یہاں پر ایک امام زین العابدین علیہ السلام کا ارشاد پاک میں آپ کی نظر کرتا ہوں، بالکل اپنے وقت کے اندر بات ختم کروں۔ آپ سے پوچھا کہ آپ نے کہا کہ جیسے آسیہ کا کردار موسیٰ کے لیے تھا، اسی طرح میرے دادا ابو طالب کا کردار میرے نانا رسول اللہ کے لیے تھا۔ یہ بات آگے چلتے ہیں۔ اب جو بچے ہوتے ہیں آپ کے، جو آپ کی نسل آگے منتقل ہے، وہ آپ کے بیہیو کو دیکھ رہی ہے، اپنے باپ کے، اپنی والدہ کے بیہیو کو دیکھ رہی ہے۔ کہتے ہیں کبھی ماں باپ کو اولاد پہ جسٹس نہ بناؤ کہ کون غلط ہے، اللہ اکبر، اور کبھی اولاد کو جسٹس نہ بناؤ کہ ماں اور باپ میں سے کون غلط ہے، کیونکہ ان کی محبتیں ماں کے ساتھ بھی ہیں اور باپ کے ساتھ بھی۔ ان کی جنت ماں کے قدموں تلے ہے، لیکن باپ اس کا دروازہ ہے، اب دروازے سے کیسے بگاڑے، جنت سے کیسے بگاڑے۔ سبحان اللہ۔ اور ماں باپ ایک ایسا شجاور درخت ہے کہ جس کے پھل کا نام ہے اولاد۔ اب مالک کس پھول کو توڑے، کس پھول کو رکھے، اللہ۔ تو یہ ایک امتحانات ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا نامدار کی حیات طیبہ کو اگر ہم دیکھیں، جیسے وہ آج چلیں اس کو جملے کہوں گے کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ جس انداز سے میرے آقا کی خدمات کی، تو جب آپ کا پردہ ہو رہا تھا تو میرے رسول اللہ کے آنسو رک رہے تھے، اور پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ اتنے بالیدہ کیوں ہو رہے ہیں، اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ صرف آج زوجہ نہیں جا رہی، انہوں نے ساری زندگی میرے قدموں سے اوپر نگاہ نہیں اٹھائی۔ یہ ہے میرے رسول کی شریعت کا حکم۔ اب آپ کے سوال کی آخری بات، ماں اور باپ، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کر رہے ہو، جو آپ ان کے سامنے پیش کر رہے ہو۔ مجھے ایک بات یاد ہے کہ عالم کی، اور میں اسی بات کو ختم کروں، کہ ایک جگہ ماں اور باپ، میاں اور بیوی میں جھگڑا ہو گیا، تو یقین کیجئے کہ ان عالم نے جب بات سنائی میری آنکھیں برس پڑیں۔ تو ایک سید زادے نے ان کی صلح کروائی، تو وہ جو بچی تھی نا وہ رو کے کہتی ہے کہ سید صاحب میری گزارش ہے۔ اس نے کہا کیا؟ کہا گزارش یہ ہے کہ اگر میرے ابو کو پھر بھی کبھی غصہ آ جائے تو میرے سامنے میری ماں کو تماچا نہ مارے۔ کس قدر، یعنی آپ اندازہ کریں کہ اولاد کو اپنے ماں باپ سے مشکل وقت ہوتا ہے کہ ماں کے بچوں کے سامنے ماں کو تماچا لگے، تو یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے جہاں اللہ کی ساری، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، لیکن بس اللہ ہمیں توفیق دے اور اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے کہ بچے اپنے ماں باپ کی عزت کریں، ماں باپ اپنے بچوں سے پیار کریں، اور میاں اور بیوی کے اتحاد میں۔ الہی آمین۔ اس دعا کا بہت شکریہ، آپ کی رہنمائی کا شکریہ علامہ کرامت عباس حیدری صاحب، عابد رضوی صاحب کا بہت بہت شکریہ، اور امید کرتے ہیں کہ اللہ
ہمیں اس رشتے کو برقرار رکھنے کی، اس رشتے کی اہمیت، کیونکہ یہ دونوں رشتے جو ہیں اللہ کے حکم سے ہی بنتے ہیں، اور اللہ کا پسندیدہ جو انسان کا عمل ہے اس میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ میاں بیوی کا وہ رشتہ پیار کا بنا رہے۔ تو میری امید ہے اللہ سے بھی کہ اللہ ہم پر کرم کرے گا، اور آپ سے بھی امید ہے کہ آپ بہت کچھ آج ٹرانسمیشن سے اگر سیکھ گئے ہیں تو اس پر عمل ضرور کیجیے گا۔ دیکھتے رہیے باران رحمت، تھوڑے سے وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں۔ بہت شکریہ علامہ کرامت عباس زاہدی صاحب، بہت شکریہ عابد رضوی صاحب۔ دیکھتے رہیے باران رحمت۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت، آج انٹرٹینمنٹ اور آج نیوز کی خصوصی سیری نشریات۔ اس پچھلے سیگمنٹ میں آپ نے دیکھا تھا کہ ایلسا قاضی صاحبہ نے پین کیکس بنائے تھے، اور وہ آلو کے پین کیکس تھے، میٹھے پین کیکس نہیں، نمکین پین کیکس تھے۔ وہ تیار ہو چکے ہیں، چلتے ہیں ایلسا قاضی کے۔ جی بالکل، میرے پین کیکس، میں نے آلو کے پین کیکس بنا لیے، یہ ریڈی ہیں۔ تو یہ آپ بچوں کو سرو کر سکتے ہیں، چھوٹے بچے جو کھانے سے بڑا دور بھاگتے ہیں ان کو یہ آپ کھلائیں، یہ بڑے مزیدار ہوتے ہیں، چٹپٹے سے۔ آلو کا مکسچر ہے، آلو تو آپ کی صحت کے لیے بھی اچھا ہے، اینٹی آکسیڈنٹس اور بہت زیادہ ہیلدی بھی ہیں آپ کے لیے، تو یہ بچے بڑے آرام سے اس کو انجوائے کرتے ہیں، اور بڑے ہیلدی سے یہ پین کیکس ریڈی ہو گئے ہیں آج میرے۔ تھینک یو ایلسا، بہت شکریہ۔ آپ نے اس میں کم وقت میں اتنے اچھا یہ آپ نے بتایا بچے صرف کھا سکتے ہیں، لیکن ہم بھی کھا سکتے ہیں؟ جی جی بالکل، بڑے بھی کھا سکتے ہیں، خاص طور پہ بچے جو کھانے سے بڑا دور بھاگتے ہیں تو ان کے لیے بھی بڑا اچھا علاج ہے یہ۔ جی بڑے تھینک یو ایلسا، بہت شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کل بھی ہمارے لیے اچھی ریسیپی دیں انشاءاللہ ضرور۔ تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین، اب وقت ہوا ہے حمد و ثنا کا، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کریں گی دو پیاری پیاری سی بچیاں ہیں، ان کا ہم تعارف کراتے چلیں۔ ایک بچی جو ہمارے سامنے موجود ہے، اس بچی کو میں جب کئی سال پہلے ایک نجی ٹیلی ویژن میں آڈیشن کے لیے آئی تھی، تب یہ بہت چھوٹی بچی تھی، اور اس وقت بھی یہ بہت اچھا پڑھتی تھی۔ آج ماشاءاللہ تھوڑی بڑی ہو گئی ہیں، خدا آپ کے نصیب اچھے کرے۔ دعا نور صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم دعا، وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ یاد ہے آپ کو، آپ اتنی چھوٹی سی تھی، آڈیشن میں آئی تھی جی مجھے نعت کے مقابلے میں، ماشاءاللہ خوشی ہوئی۔ آپ کے والد صاحب نے بھی آپ کی بہت اچھی تربیت کی ہے۔ آپ سے کلام سنتے ہیں، پھر اپنا تعارف ایک اور ہماری نعت خوان کا کرائیں۔ ہماری یہ وہ نعت خوان ہے کہ کہتے ہیں کہ جب انسان کو پڑھنا ہو تو ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ جو چیز پڑھ رہے ہو وہ اپنی نگاہوں میں رکھنا، اپنی کنسنٹریشن کو توڑنا مت، اپنی یکسوئی کو مت چھوڑنا۔ ممکن ہے ہم سے ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم جب کلام پڑھتے ہیں کبھی کبھی ہمارا ذہن کہیں نہ کہیں چلا جاتا ہے، لیکن اللہ نے جب کسی کی کوئی صلاحیت میں کمی رکھی ہو تو اللہ دیگر صلاحیتیں اس کی بڑھا دیتا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک بہت اچھی نعت پڑھنے والی بچی ہمارے ساتھ موجود ہیں، مناہل خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اللہ نے ان کو قوت بصارت سے محروم ضرور رکھا ہے، لیکن جو عشق نبی کا نور ان کی آنکھوں میں ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری آنکھوں سے بھی زیادہ ہوگا، کیونکہ اللہ بڑا عادل ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے اور عطا کرنے والا ہے۔ اور یہ اس چیز کی دلیل آپ کو ملے گی جب وہ ہمارے ٹرانسمیشن میں کلام پیش کریں گی۔ پہلے میں تعارف کر رہا ہوں مناہل خان۔ السلام علیکم مناہل، وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی مناہل، آپ کو بھی ہم نے دیکھا بہت کم عمری سے پڑھتی ہوئی آ رہی ہیں، اور آج ماشاءاللہ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ ہے۔ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ آج آپ ہماری ٹرانسمیشن میں آئیں، اور آج ہم آپ سے بھی کلام سنیں گے۔ پہلے ہم دعا نور سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ کلام پہ نظرانہ پیش کریں۔